ادھر ادھر جاؤ گے وہ کہے گا پھر یہ راستہ جو ہے نا یہ آگے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر اسے بھی فرمایا ایسے لوگوں کے پاس جانے کے سے تم نقصان اٹھاؤ گے، دنیا کا بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت کا بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ کیسے لوگوں کے پاس کہ جو تمہیں انتشار کا شکار ہے، جو تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے، اتنا تو سب کو پتہ ہوگا کسی چھوٹے کسی کو وسوسہ کون مانگے شیطان کا خطرناک کوئی بات ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ پھر انسان بدگمان ہوتا ہے دائیں بائیں والوں سے، اس نے کیتا ہوئے گا یا اس نے کیتا ہوئے گا، یہ میرے اوپر یہ کر رہا ہوگا وہ کر رہا ہوگا۔ کمزور ایمان کی نشانی، مضبوط ایمان اس چیز کا نام ہے کہ میرا خالق جو ہے، میرا جو رب ہے، اس سے بڑی کسی کی طاقت ہے، اور پھر اس کو جب رب مانا جائے نا، اس کے ساتھ طاقت جوڑا جائے، اپنی مرضی اس پہ نہ چلائی جائے، پھر اس کی مانی جائے، پھر زندگی کو اس انداز سے گزارا جائے کہ وہ جو ہے نا سب سے زیادہ پیار کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میں اچھا کو اس کا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک عورت کو سینے سے چپکائے ہوئے دیکھا علیہ السلام نے بچے کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت جتنی اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے وہ تمہارا رب ہے، بس یہ ایک ماں 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنی بہنوں سے پیار کرتے ہیں۔ ایک اور موقع پر یہ عورت سینے کو لگائے ہوئے ایسے بیٹھی تھی، ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، ایک عورت کو دیکھا کہ معصوم بچہ تھا، بھاگا آگ کی طرف، لپکی اس کی طرف، تیزی سے بھاگی، اٹھا کے سینے سے لگا چومنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ عرض کی کہ ماں کی محبت دیکھی بچے کے ساتھ۔ کیا تم نے کس انداز کو دیکھا کہ یہ بچہ آگ کی طرف بھاگ رہا تھا، ماں نے پکڑ لیا، اسے سینے سے لگا دیا، اسے آگ میں نہیں جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس کی محبت تو کوئی محبت ہی نہیں ہے، جو تمہارا رب ہے نا وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، ایسے بیان کرتے ہو کہ وہ تمہیں آگ میں جانے دے گا۔ اس کی محبت، اور اس کی محبت ایسی محبت جو اس کی فرما برداری میں ہو، جو اس کی چاہت میں ہو، جو اسے پانے میں ہو، کی طرف ہو گئی کہ وہ مجھے بھیجے، ان کی محبت ہو۔ ریاکاری والی تو بھائی منافقت دوائی پھیر کے رکھ دیتی ہے، اور اغراض سے جو بھی محبت ہوتی ہے وہ بھی اکثر اولیاء اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب جو ہے نا پچھلو ہوش کرو، عقل کرو، شرم کرو، وہ جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے، تمہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، تم اس سے کسی غرض سے محبت کرتے ہو، اس سے کسی غرض کے لیے محبت نہ کرو، بلکہ اس لیے اس سے محبت کرو کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اس سے کسی غرض لالچ پہ محبت نہیں کرنی چاہیے، اس سے محبت اس لیے کرنی چاہیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا رب، میرا خالق، اور یہی آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ سب طرف سے ہمارے رخ کو پھیر کے نا اپنے رب کی طرف کر، اور کس انداز سے کیے اس کی محبت کو حاصل کرو۔ اور اس میں قبلہ صاحب کل کشمیر میں بھی ہمارے بڑا خوبصورت خطاب تھا کہ اس کی محبت میں جو مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں ہے ہی نہیں، اسے پانے کی طرف میں جو لطف ہے نا وہ کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ باقی دنیا میں میں اکثر کہا کرتا ہوں،
آپ کے دل میں طرف پیدا ہو جاتی ہے کہ کار میں مل تو مل جاتی ہے. بھگوان اپنے آپ کی یا تو مطمئن ہو جاتے تیرے دل کی طرف پیدا ہو جاتی ہے کہ ترقی ہو جائے ضرور یہ دوست کار لاتے ہیں تو مطمئن ہو گئے نہیں. تیرے دل میں دنیا کی کوئی بھی طرف پیدا ہو تجھے وہ مل جائے تو مطمئن ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تیرے دل میں طرف پیدا ہو جائے نا اس سے پانے کی تو تجھے اتنا بڑا انعام مل جاتا ہے, اتنا بڑا کرم ہو جاتا ہے, اتنا بڑا احسان ہو جاتا ہے کہ تو سمجھ کے تجھے سب کچھ مل گیا, تم نے سب کچھ حاصل کر لیا. اس چونکہ وہ مل گیا کہ جس کے یہ ساری تخلیقات جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ایک دن اکثر ذکر ہوتا ہے نا محمود و یاس کا. ایک دن محمود دے رہا تھا اس کی دے اس کی دے تو ذرا کو ایاس کی طرف دیکھا تو کچھ نسیا تو کرنا نہ نکل گیا. یہ کیا کہہ گیا مجھے یہ دینے والا ہے. تجھے اور مجھے اپنے نفس کو مطمئن کرنے والے کے لیے اس کا نام استعمال کرتے ہیں. اسے ہم کبھی بھی اگر یہ رخ اختیار کر لینا کہ وہ مل جائے ایمان پختہ ہو جاتا ہے, ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. پھر گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے کس طرح اس بندے کو اس کا احساس ہی نہیں رہتا کیونکہ وہ اس طرف چل پڑتا ہے جو اصل راستہ ہے جسے پانے کے لیے تیری اور میری پیدائش کی گئی ہے. جو میں بات کر رہا تھا واپس پھر میری چلا جاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہم سے بچانا یہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. کبھی بھی اس طرف مت کرو اور دھیان کہ یہ وہ بس اس کی طرف دھیان رکھو, وہ اس کے طرف دھیان رہتا ہے, اس سے تعلق جڑتا ہے تو بندہ یہ قوم پرستی سے غیر سے ضعیف الاعتقادی سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کا بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ ہو جاتا ہے. اگر میں سلمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ وہم کرے, اس کے لیے لائق ہے تو ایک ہی کہ بس میرا رب جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے, اس کے ساتھ میرا تعلق رہنا چاہیے. پھر وہ ادھر سکون بھی دیتا ہے, اس کی محبت اطمینان بھی دیتی ہے, سکون بھی دیتی ہے. یہ وقت جو دنیا میں تھوڑا سا وقت ہے اسے گزارنے کے لیے طاقت بھی مل جاتی ہے کہ بندہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکے. ہمیں میں جو بات کر رہا تھا نا کہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کسی نے شادی کرنی ہوتی ہے سفر کوئی کہتا ہے 13 تیزی پہلے 13 تیزی, کوئی کہتا ہے پورا مہینہ ہی, کوئی کسی حوالے سے کوئی کسی حوالے سے وہم کا شکار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صلوات و سلام نے اس سے نکالتے ہوئے آپ نے کہا وہم سے بچو, بدگمانی سے بچو. یہ خیال مت کرو کہ تمہیں کوئی نقصان بچا سکتا ہے. یہ خیال رکھو کہ تم اپنے آپ کو کہیں اس کے راستے سے ہٹا کے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ. آپ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے. مکمل طور پہ آپ نے نبی فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے بھی بچو. پھر آپ نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کو مایوس کر سکتے, یہ مکمل طور پہ گمراہی کا راستہ ہے. اس کا تصور بھی نہ کرو, اس کا خیال بھی نہ کرو. وقت مہینہ یہ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ کوئی بھی مہینہ ہو, کوئی بھی دن ہو یا کوئی بھی رات ہو, ہم مسلمانوں کے لیے وہ مہینہ, وہ لمحہ, وہ دن, وہ رات بڑی سعد ہے, بڑی مبارک ہے. وہ لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے کہ جو لمحہ ہمیں اس کی یاد میں. کیسی یاد میں
کہ ہم نے اس لمحے کو اس انداز سے گزارا جیسا کہ شریعت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے سامنے رکھ کے ہم نے وہ لمحہ گزارا، وہ ہمارے لیے بڑا خوش قسمت لمحہ ہے، وہ ہمارے لیے بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ دن کوئی بھی ہو، رات کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، جس وقت کو ہم نے قدم اٹھا کے آگے اس طرح رکھا کہ ہمارا رب کی رضا ہمارے سامنے آ ہو، وہ ہمارے لیے بہترین وقت ہے، وہ ہمارے لیے بہترین وقت ہے۔ جس وقت ہم نے اپنی زبان کو اس کی رضا کی خاطر استعمال کیا، وہ ہمارے لیے بہترین وقت ہے۔ غرض کہ جس چیز کو بھی، جس جگہ بھی ہم نے اس کی رضا پانے کی خاطر کوئی قدم اٹھایا، وہ ہمارے لیے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے اعلیٰ ہے، وہ ہمارے لیے بہترین ہے، وہ ہمارے لیے وہ لمحہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اور اس سے ہٹ کے جس وقت جہاں بھی کسی بھی جگہ پہ ہوئے، کل ہی پرسوں قبلہ صاحب فرما رہے تھے، آپ سب نے سنا ہوگا، اکثر آپ فرماتے ہیں، پر تو بھی آپ کی طرف کے بعض میں آزاد کشمیر میں فرما رہے تھے کہ اللہ والے نے، اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ کسی اپنے مریض سے پوچھا، جو ساتھ پیچھے چلتے تھے، ان سے سوال کیا کہ ایک شخص ہے، وہ مکہ مکرمہ میں، پھر بیت اللہ شریف کے اندر ہے، پھر مطاف میں ہے، پھر بیت اللہ شریف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور بیت اللہ شریف کے ساتھ لپٹ کے یا رب کہہ رہا ہے۔ اور ایک شخص ہے جو بائے مینا میں 50,000 کے سودے میں مصروف ہے۔ کون سیدھے راستے پہ ہے، کون ٹھیک ہے، کون اس سے پار ہے۔ تو ریتی میں عرض کیا کہ جب پوچھا نا کہ ان میں سے بہتر کون ہے، وہ جو 50,000 کے سودے میں مصروف ہے یا جو اللہ کے گھر سے لپٹا ہوا ہے، یا رب کر رہا ہے۔ ایک منٹ میں اس سے کون سی مشکل بات ہے بتا رہا ہے، یقینی طور پہ جو بیت اللہ شریف سے لپٹا ہوا یا رب کر رہا ہے، وہ بہتر ہے، اس کا وقت قیمتی ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ اور وہ جو بازار پہ سودے کر رہے ہیں، وہ نقصان کا سودا کر رہے ہیں، وہ فائدے کا سودا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، وہ جو تجارت کر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ وہ بازار ہے، اس پہ وہ سودے کر رہے ہیں، 50,000 کے سودے میں مصروف ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کے اندر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر سے لپٹا ہوا ہے اور یا رب کر رہا ہے۔ حیران ہوئے، انہوں نے کہا وہ جو لپٹا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے رب کا کہ بس مجھے یہ مل جائے، دنیا میں یہ مل جائے، یہ مل جائے، دنیا میں مجھے یہ حاصل ہو جائے۔ اور وہ جو تجارت کر رہا ہے نا، وہ تجارت کرتے ہوئے اتنا محتاط ہے کہ میرے سے کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ میرا رب میرے سے ناراض ہو جائے۔ ادھر بھی اس کے اوپر جو چیز بہت بھرپور طریقے سے غالب ہے، اس بازار میں تجارت کرتے ہوئے بھی اسے رب نہیں بھولا۔ وہ رب تو کر رہا ہے لیکن اپنے نفس کی خاطر کر رہا ہے۔ اس ساری جو یہ سارا جو ادھر لپٹ کے آؤ بقا ہے نا، وہ اس کی نہ اس کی رضا کے لیے نہ آخرت کے لیے۔ یہ اسی لیے
کہ یہ مل جائے وہ مل جائے، وہ اسے نہیں پانا چاہتا، اور وہ جو تجارت کر رہا ہے وہ اس سوچ میں ہے کہ وہ مل جائے۔ کتنی خوبصورت راستے بتاتے ہیں۔ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے لیے قیمتی وقت کون سا ہے، ہمیں اصل کس طرف توجہ رکھنی چاہیے، ہم کس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھیں گے اور کس چیز کو اپنے لیے ٹھیک نہیں سمجھیں گے۔ میرے شاہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ان کے شاعر قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس کوئی جج صاحب آتے ہیں نا بیعت کے لیے، کوئی تھانے دار صاحب آتے، کوئی کمشنر صاحب آتے، کوئی دنیا میں کسی عہدے پہ، تو وہ آ کے یا بہت بڑی تجارت کا مالک ہوتا، وہ آ کے کہتے کہ حضرت اب بس بیعت کی ہے، اب اللہ سے ملنا ہے، تو بس اب یہ عہدہ جو ہے ادھر کشش ہے دنیا کی، لوگ رشوت کے بھی آ کے کہتے ہیں دنیا کا مال ہے، اس کو کئی بار آتا ہے کہ سے زیادہ اس طرح سے نفع کر کما لوں۔ اس وقت میرے دادا مرشد قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے کہ ابھی تو پتہ چلے گا کہ تیرے دل میں شوق پیدا ہو گیا، اسے حاصل کرنے کا، تو نے بیعت کی ہے، تو میرے پاس آیا کہ میں اس سے بتا دوں، ابھی تو نے واپس جانا ہے، تو نے واپس جا کے اپنی اسی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، تو نے واپس جا کے اپنے اسی کھڑے پہ بیٹھ رہا ہے جدھر تو بیٹھ کے کاروبار کرتا ہے، لیکن اب تو جا کے بتا کہ نہیں، انسان یہ دنیا کچھ بھی نہیں، انسان یہ کر سکتا ہے، انسان میں یہ طاقت ہے کہ آگے لا کے کوئی لفافہ رکھ لے، یہ لے لے، ناجائز کام کر دے، تو کہ نہیں، تیرے سامنے ایک وقت ایسا آ جائے کہ میں اس سے ڈبل نفع کما سکتا ہوں، کہ نہیں، جو کام کرے، جو آپ نے جو اولیاء اللہ کا میں نے پہلے بات کی نا، ادھر بیٹھ کے اللہ کی رضا، اس سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ماہ مبارک کوئی بھی ہو، 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ ہو، محرم شریف کا مہینہ ہو، آغاز کا یا ذی الحج کا مہینہ ہو، اسی طرح کیا مہینہ ہو، آخری کوئی بھی مہینہ ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، جب آپ اپنا وقت بڑا قیمتی ہے بھائی، اور اسی وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارا وقت جو ہے، یہ جو زندگی ہے نا، اسے اپنے لیے قیمتی بناؤ۔ جب آواز کی گئی کیسے، وقت، آپ نے اس وقت کو اپنے لیے قیمتی بناؤ۔ آپ نے ربیع الاول شریف کے مہینے پڑھا الحمدللہ آ رہے ہیں، ایک دم انتظار کر رہے ہیں کب وہ ماہ مبارک آ جائے، لیکن ادھر کیا ہے، جو پہلے میں نے ایک حدیث مبارک آپ احباب کے آگے رکھی، اس کا فضل اپنے سامنے آپ کرنا چاہتے ہو، اس کے رحم کے متلاسی ہو، تو زمین والوں کے اوپر رحم کرو، وہ عید کا دن ہو، وہ کوئی بھی دن ہو، تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ادھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وقت کو اپنے لیے قیمتی بناؤ۔ ادھر تو آپ نے نفی فرما دی نا، میں نے آپ کے آگے عرض کر دی سفر کے حوالے سے، ادھر آپ فرماتے ہیں وقت جو ہے جب بھی ملے، تہجد کا ملے، فجر کا ملے، دوپہر کا ملے، شام کا ملے، رات کا ملے، اسے اپنے لیے قیمتی بناؤ۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی نا، سمجھتے ہیں کہ میں دیہڑی لائی تھے، یہ اکٹھا کر لیا، وہ تھے یہ قیمتی نہیں ہے۔ قیمتی آپ کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ وہ وقت اس طرح گزرا کہ وہ راضی ہو گیا، اس کی خوشنودی مل گئی، اسے پا لیا۔ یہ وقت، یہ چیز تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب عرض کی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں کو قربان، اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنائے، آپ نے فرمایا کہ اس کے احکامات کو فرمودات کو مضبوطی سے پابند کریں۔ جو میں کہتا ہوں وہ اس کا فرمان ہے، اسے اپنی زندگی کا
کے لیے رہنما بنا رہے ہیں۔ جیسا مجھے کرتا دیکھتے ہو ویسے کرتے رہو، یہ وقت تمہارے لیے قیمتی وقت ہے۔ افسوس، صد افسوس، ہائے افسوس کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم ایسے وہم کا شکار، ادھر کا یہ میں اس کا، کئی مسئلے پاس دیا تھے کہ بچہ بیمار ہے ادھر نہ تبدیل کر، اچھا کیا تم، اور نام بھی پوچھو تو نام کسی صحابی کا نام ہے، اتنے ہم کمزور مہمان کے ایسے نام رکھتے ہی چاہیے اعلیٰ نسبتوں والے، اور پھر کچھ تیرا میرا کام بھی ہے کہ پھر ہم اس جب کریں تو پھر تربیت بھی کریں، جب تربیت کرنے کا وقت آئے نہ ہو۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نام میرے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے نام رکھا دو، اور تمہارے اوپر حق ہے اولاد کا کہ جب نام رکھو تو اچھا رکھو۔ ہم مسلمانوں کے لیے اچھے نام کون سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ کا پہلے سب سے جو آپ علیہ السلام نے بتایا، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ پھر قبلہ صاحب کہ اپنا نام رکھے نا، عبداللہ بھی رکھ رہے ہیں تو محمد عبداللہ، عبد الرحمن بھی رکھ رہے ہیں تو محمد الرحمن، یوسف بھی رکھ رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے نام سے تو محمد یوسف۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ بس آپ فرماتے ہیں کہ روز محشر ندا دی جائے گی، یا تعریفوں کے مالک، اے تعریف کیے گئے، تشریف لائیے، رونق افروز ہوئیے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں جیسے میں نے کہا، اور جس نام کا انتخاب اللہ کریم نے یوں فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ ندا دی جائے گی، اللہ صاحب سے آپ نے اکثر سنا ہوگا، تو محمد نقیب الرحمان بھی ناچے گا، وہ کہے گا تو ادھر سے فرشتے کہیں گے تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے نام ایک ادھر گیا ہے، میری بھی نام کا آواز ویسی سے ہو رہا ہے۔ یہ کہنا ہی اس کے لیے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کو مالکہ اس کا نام کے ساتھ تو یہ لگا ہوا ہے نا، اسے بھی آنے دو۔ اچھے نام اولاد کو کے لیے رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اچھے لوگ آج کمزور ہیں، اس حوالے سے بھی کمزور ہیں، ہم گمراہی کا شکار ہو کے اس طرف جا کے وہ نام نہ مطلب پتا، اور وہ جو دنیاوی والے سے مسلمان کا آئیڈیل ایک ہی تھا، ایک ہی ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے غلام ہیں یا انبیاء علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ کی محبت ہم اس طرف لے کے جاتی ہے، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کے ساتھ ایسی عقیدت ہو، ایسا تعلق ہو کہ بس ہر جگہ انہی کو دیکھا جائے کہ وہ ادھر کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے دربار سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں سمجھدار لوگ خود سمجھتے ہوں گے کہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کس چیز کو پسند کر کے خدا کے لیے پسند ہماری ایک ہی ہونی چاہیے مسلمانوں کی، اور وہ ہے ہمارا دین، اور وہ پسند خالص ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین کہتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جس سے دین رکتا ہے اس سے رک کے رہنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نام سے آگے چلتے ہوئے ہم اور بہت ساری چیزوں کے شک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہم میں مبتلا ہوتے ہیں،
ہمیں فہم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے، کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہمارے قدم اٹھنے چاہیے تو اس جانب اٹھنے چاہیے کہ جدھر ہمارے لیے کرم ہی کرم ہے۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ اللہ والوں کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے کہ جو لوگ بلاتے ہیں اللہ کی طرف۔ اور اللہ والا کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے شب و روز، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہو، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا راستہ میرے حبیب علیہ السلام والسلام کی اتباع میں۔ ہم لوگ پھر کمزور، پھر ہمارے حال ایسے کہ ہم کسی ایسے فرد کو اللہ والا سمجھ لیتے ہیں۔ کیسے وہ بندہ اللہ والا ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیسے وہ بندہ اللہ والا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو؟ زمین میں تو درخت بھی ہے بھائی، اور آپ تو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں گھوڑا احتیاط سے چلا، گھاس کو بھی فصل کو بھی نہ رون دے۔ وہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے کہ جن کی اتباع میں ہمیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کی اتباع میں میری خوشنودی ہے، میری رضا ہے، تو وہ فرمائیں کہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے زمین والوں کے اوپر رحم کرو۔ کیسے، کس طرح سے؟ اصل میں ہم اس کی تلاش میں نہیں ہیں، اس کی تلاش میں ہو تو ہم اس کو پانے کے لیے دنیا کی ساری چیزیں پیچھے کر کے اللہ والے کا ہاتھ اس لیے پکڑنے کی کوشش کریں کہ وہ ہمیں اللہ والا بنا دے۔ قبلہ صاحب صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ اس راستے پہ بھی ہم چلتے ہیں کہ دنیا کو جیسے نکالنے والا ہوتا ہے اللہ والا، وہ یہ سمجھانے والا ہوتا ہے کہ تجھے وقت مل گیا نا یا تجھے کچھ وسائل مل گئے کہ اس کی رضا کے لیے استعمال کر، کوشش کر کے ایسی تجارت کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا دین رحمانیت تو آئی نہیں۔ کل ہی خواجہ صاحب میرے پاس شام کو بیٹھے ہوئے تھے 6 ستمبر میں، جو تصوف کے حوالے سے قبلہ صاحب کا خوبصورت ترین خطاب تھا، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تو میں نے اکثر کہا ہے، اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے کہ آگے جب کسی غلام نے عرض کی نا، اس تک پہنچنے کا تیز ترین راستہ، شارٹ راستہ کون سا ہے؟ آگے اس کی مضبوط ہے۔ ہمارے پاس یہ جو وقت ہے، ہم کسی بھی جگہ کہیں بھی کسی کے جب کام آئیں گے، کسی کی تکلیف دور کریں گے، کسی کے لیے کسی کے حال پہ رحم فرمائیں گے، کسی کی پریشانی دور کریں گے، کسی کو پانی کا بوند پلائیں گے، کسی کو کچھ بھی دیں گے، یہ راستہ ہے اس کا تیز ترین راستہ اس تک پہنچ رہے ہیں۔ کسی کے پاس وسائل ہے تو وہ تو مقدر ہوتا ہے، خوش نصیب ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں اس کو استعمال کر کے اس کی رضا کو پا سکتا ہے۔ اور کسی کے پاس نہیں ہے نا، اسے بھی ہمارا کتنا خوبصورت دین، اس کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، ہم الٹا سوچتے ہیں اس کو نقصان پہنچ جائے، اس نے میں وہم میں مبتلا ہوتے، اس نے میرے لیے کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے، تو وہ صرف یہ سوچتا ہی ہے نا، کسی کو خیرات کرتے ہوئے دیکھ کے، کسی کو کسی کے کام آتے ہوئے دیکھ کے، اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، کاش میرے پاس ہوتا تو میں یہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں روز محشر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ کرے گا، دے گا اس سخی کے ساتھ، کہ یہ اچھے دل کا تو مالک تھا، اس کے دل میں تو یہ تھا کہ کاش میرے پاس ہوتا، میں یہ کرتا۔ وہ عرض بھی کرے گا میں تو کر نہیں پایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تیرا دل کے کردہ سی نا، اگر میں تیرا دیندہ تو تیرا دل کردہ سی میرے کو ہوتا کہ میں خیر نہ کام کرتا، خیر 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 خیر۔ اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھے گا، اس کے اوپر کرم فرما دے گا، اس کے اوپر احسان فرما دے گا۔ اس لیے خیر کو
کو ذہن میں رکھا کرو. سفر کا مہینہ ہو نا تو خیر مانگا کرو, خیر کا تصور رکھا کرو, خیر کی طرف قدم بڑھایا کرو. خالی یہ سوچنا نہیں خیر اپنے واسطے نہیں, خیر کی طرف بڑھنا. خیر اصل دو گروہ ہوتے ہیں بھائی, ایک خیر ہے ایک شر ہے, ایک اچھائی ہے ایک بھلائی ہے. تو خیر کا حصہ بن کے رہا ہے, تیرے لیے خیر ہی خیر ہے. اور تو اگر دوسری طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, احسان فرمائے, اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرمائے. سب کا تعلق مدینہ پاک سے ایسا جوڑے, اس تار سے ایسی کرنٹ آئے کہ وہ خیر کا حصہ بن جائے, وہ خیر ہی خیر کے کام کرتا ہوا نظر آئے. اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں جو میں بات کر رہا تھا کہ جدھر تم نے خیر کی بات کی نا, وہ تیرے لیے بہترین بات ہے, وہ تیرے لیے بہترین دن ہے, وہ تیرے لیے بہترین مہینہ ہے. اور جدھر تم نے شر کے راستے کو اپنایا وہ تیرے لیے ملوث ہے, وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے, وہ تیرے لیے آگے کے لیے پریشانیوں کا باعث ہے. ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں آگے قدم بڑھانا چاہیے کہ ہمارے لیے اچھا ہے کیا. ہمارے لیے ہر وہ لمحہ اچھا ہے, ہر وہ دن اچھا ہے کہ جس میں ہم نے خیر کو سمیٹا, اور ہر وہ دن اور ہر وہ لمحہ ہمارے لیے برا ہے, منحوس ہے. منحوس کا عرض بڑا دل بھی کر دے گا تو وہ منحوس ہے جس میں تو نے شریعت مطالعہ سے آگ کے وقت کو گزارا, جس میں تو نفس کے چنگل میں پھنس گیا, جس میں تو نے اس طرف راستہ اس راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کی جو برائی کا راستہ ہے. میں نے اکثر و بیشتر اس سے یہ بات نہیں ہے کہ تو کہاں بیٹھا ہے. یہ تصوف کے سلسلے یہ بڑے خوبصورت راستے ہیں. ایک بار 12 مرتبہ جب کسی نہ کسی جگہ بات کر رہا ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ رہا ہوتا ہے, وہ انسان کو صحیح راستے پہ چلنے نہیں دینا چاہتا. جب کوئی بدگمان ہے, بدنیت ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو اور بدگمان کرتا ہے, اسے اور بیان میں مبتلا کرتا ہے. لیکن جب کوئی ٹھیک ہوتا ہے, راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے, وہ وسوسہ لاتا ہے. ایک شخص اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ مجھے کوئی بندہ ایسا مل جائے کہ جو میرا تعلق اس کے ساتھ ہو. وہ نکلا, وہ جب ادھر پہنچا جن کے بارے میں سنا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ لنگر چل رہے ہیں, مخلوق خدا ہے. مخلوق اس کو کون سا وقت ملے اتنا ہوگا کہ اس کو یاد کرنے یا اس کے پاس اس کی حضور گزارے بات کو. یہ تو اتنی مصروفیت ہے, اتنا ان کے پاس وہاں سے دروازے سے واپس جانے لگے تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ جو بندہ ہے اسے بنا اسے میرے قریب لاؤ. آئے, اچھا کس طرح آئے, آیا تھا کسی وقت سے واپس جا رہا ہوں, ادھر سے آ کے بڑی دور سے آیا, شاید رات میرا مہمان رہا, اتنا سفر کر کے آیا ہے, میرے سنگی میری خدمت کریں گے, صبح ناشتہ واشتہ کر کے چلے جانا, اور رسوا نہیں میں رک جاتا ہوں, میں ٹھہر جاتا ہوں. سفر کی طرف دور دراز کر رک گیا, سنگیوں کو کہا اچھی خدمت کرنا, خیال رکھنا. صبح جب وہ آیا جان کے کار یہ بھی کہا کہ مل کے جانا, مجھے ایسے نہ جانا, صبح ملاقات کر کے جانا. صبح آیا, شکریہ جی اپنے اچھی خاطر کی, اجازت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جانے سے پہلے کیا علاقے میں لوگ پوچھیں کہ کدھر گیا تھا, تو بتائے گا کہ فلاں جگہ گیا تھا, یہ جو جس شہر میں رہتا ہوں اس کی سیر بھی کرتا گیا, اتنی دور سے آیا تھا دیکھ بھال میں, بتانا کیسا شہر تھا, کیسا علاقہ تھا. اس
سے بھی کوئی حل نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک مشورہ دے رہے، پھر پتہ نہیں آنا ہوتا ہے یا نہیں آتا، دیکھتا جاتا ہوں، پھر پتہ نہیں آتا ہوں یا نہیں آتا، دیکھتا جاتا ہوں۔ دنیا میں بھی نا ہمارے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، ہم اگر یہ بھی ذہن میں رکھے نا پھر پانا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دیکھتا جاتا ہوں، ایک ایک جگہ پہ ہمارے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایک طرف ایسی نشانی ہے کہ جسے نظر آتا ہے کہ جو اس کا ہو گیا وہ کیسا ہو گیا، اور ایک طرف ایسی نشانی ہے کہ جس سے بڑا عبرت پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے ذہن میں یہی رکھے کہ پھر پتہ نہیں آنا یا نہیں، یہی وقت ہے۔ گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے،